مفتی صاحب میری ہسمیتھون کی عادت ہو گئی ہے، اس سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ دیکھو ہسمیتھون جو لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتے ہیں نا، ان کے لیے اتنی سخت سزا ہے کہ جس کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ صحت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، تو اگر کوئی انسان پانی زیادہ لیٹرین جا رہا ہے، ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، اور اگر پانی کو خرچ کر رہا ہے زیادہ تو اس سے حساب ہوگا۔ تو جو انسان اپنی جسمانی طاقت کو برباد کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ اور پھر یہ ایک بچے کا قتل ہے۔ دیکھو جو اللہ تعالیٰ بچوں کو پیدا کرتا ہے نا، وہ ایک اسی مادے سے پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ جا کر ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جن کے بچے نہیں ہو رہے نا، آپ ان سے جا کر پوچھو کہ یہ بتاؤ یہ بچوں کی اہمیت کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اسی مادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو وجود عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جس طرح سے برباد کر رہے ہیں نا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ کے زنا کے ذریعے سے جو ہم گناہ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر اس کی ریئلٹی انسان کو پتہ چل جائے تو کچھ بھی کر لے گا، لیکن اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ اور لوگوں کے سوال یہ رہتے ہیں کہ ہم بہت بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم بچ ہی نہیں پاتے۔ دیکھو 3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ان 3 باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کی یہ بری عادت ختم ہو جائے گی۔ دیکھو کمروں میں انسان ایسے کام کرتا ہے جب وہ اکیلے میں ہوگا، جب وہ کمرے میں خود کو پیک کر لے گا، جب سناٹے میں ہوگا، جب لوگ اس کے پاس نہیں ہوں گے۔ دیکھو اگر ایک دوست کسی دوسرے دوست سے بہت زیادہ کھلا ہوا ہے، بہت زیادہ تفریح مذاق ہر قسم کی باتیں کر لیتا ہے، لیکن وہ یہ گندا عمل اس کے سامنے بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہمارا اکیلے میں ہی اس طرح کے برے اور گندے عمل انسان کرتا ہے۔ تو بچنے کے لیے میں 3 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو آپ کو ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جو ہم زنا کر رہے ہیں، ہسمیتھون کر رہے ہیں، یہ ایک بچے کا قتل ہے، ایک طرح سے بچے کا قتل ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ہم اس مادے کو ختم کر رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو وجود عطا فرماتا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا پوائنٹ آپ کو ذہن کے اندر یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو اس طرح کا خیال آئے تو اس خیال کو آتے ہی آپ خلوت کو چھوڑ کر جلوت میں آ جائیں۔ خلوت مطلب اکیلے پن میں کو چھوڑ کر، یہ خیال آئے گا جب آپ اکیلے میں ہوں گے، کیونکہ لوگوں کے بیچ جب تک انسان کا ذہن منتشر رہتا ہے، ادھر ادھر کاموں میں رہتا ہے، بات چیت میں رہتا ہے، دوستوں سے بات کرنے میں رہتا ہے، جب تک اس طرح کے خیال انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ خیال اسی وقت آئیں گے جب انسان خود کو اکیلے میں رکھے گا اور خود اکیلے میں جائے گا۔ تو جب بھی اکیلے میں آپ ہوں اور اس ٹائپ کا خیال ذہن میں آپ کے آئے، فوراً آپ اٹھیے اور جا کر اپنی فیملی میں جا کر بیٹھیے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، اپنے مائنڈ کو کنورٹ کیجئے۔ دیکھو انسان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، انسان چاہے نا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یار یہ کیوں انسان سوچتا ہے کہ یار یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیسے نہیں کر سکتے؟ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں۔ یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ جو انسان کو یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی کم ہمتی ہے۔ جو اسے بے بسی لگ رہی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ اس کی کم ہمتی ہے۔ ہمت تو کر کے دیکھو، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمیں ایک بار فوکس کرنا پڑے گا ان چیزوں پہ کہ نہیں، ہم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہن کے حساب سے نہیں چلنا ہمیں، بلکہ ہمیں اپنے حساب سے اپنے دماغ کو چلانا ہے۔ یہ بس انسان ذرا سا سوچ لے کہ ہمیں اپنے دماغ کے حساب سے نہیں چلنا ہے کہ جو ہمارا دماغ میں آ رہا وہ ہم کریں، نہیں، ہمیں خود اپنے حساب سے اپنے دماغ کو چلانا ہے۔ تو یہ انسان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، انسان خود کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور اگر کنٹرول نہیں کیا تو دنیا میں تو جو ہیں خطرناک چیزیں، اور اس کو جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے شادی کے بعد، اور جس وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ فطرت پہ آنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ دنیاوی نقصان تو ہیں، آخرت میں اتنے سخت اس کے نقصانات ہیں اور اتنا سخت عذاب ہے کہ انسان قیامت کے دن کے عذاب کو ایسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتا ہوگا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے ہاتھوں سے خون اور پیپ جاری ہوگا، اور اس کے ہاتھ یہ گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے ہاتھوں کے ذریعے سے زنا کیا تھا، گناہ کیا تھا۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سامنے ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال اپنی امت کے لیے ہمارے لیے تڑپ تڑپ کے گئے ہیں، ہمارے لیے پریشان ہو کر کے گئے ہیں، ہر پل امتی امتی کہتے کہتے آپ نے زندگی گزار دی۔ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، لا کر دکھاؤ ایسا
नबी जो 23 साल अपनी उम्मत के लिए परेशान हुआ हो, कोई ऐसा बाप ला कर दिखाओ जो 23 साल अपने बेटे के लिए रोया हो, कोई माँ ऐसी ला कर दिखाओ जिसने 23 साल ऐसी मोहब्बत और ऐसी वफा अपने बच्चे के साथ की हो जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के साथ वफा और मोहब्बत की है। हर पल उम्मती उम्मती, हर पल उम्मती उम्मती। क़यामत के दिन भी सारे लोग नफसी नफसी कह रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कहेंगे। और हम जब नबी के सामने होंगे कैसे मुंह दिखाएंगे कि हमारे हाथ गुनाहों से लथपथ, हम गुनहगार बन के। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह फरमाता है वतरल मुजरिमीन यौमइज़िन मुक़र्ररीन फिल अस्फ़ाद सराबीलुहुम मिन क़तरान व तग़शा वजूहुमुन नार। क़यामत के दिन मुजरिमों को लाया जाएगा, हाथों में हथकड़ी होगी, पाँव में बेड़ी होगी, तारकोल का लिबास होगा, चेहरों पर स्याही छा रही होगी। अगर खुदा न खास्ता फरिश्तों ने हमारे इन्हीं गुनाहों के सबब, झूठ बोलने के सबब, नमाज छोड़ने के सबब, ज़िना करने के सबब, फरिश्तों ने हमें पकड़ के अगर हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया और अगर पूछ लिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही है वो आपकी उम्मत जिनके खातिर आपने ओहद में दांत शहीद कराए थे, इस उम्मत के खातिर आपने ताइफ में पत्थर खाए थे, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे? इस चीज़ को आप जहन में रखिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मेरी उम्मत वालों, क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन मुझे लोगों के सामने रुसवा न करना, यानी तुम गुनहगार बन के मत आना, पाक दामन और नेक बन कर आना। तो क़यामत के दिन हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कैसे करेंगे जबकि गुनाह करने के बाद हम घर वालों को पता चल जाए तो उनका सामना नहीं कर पाते। क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला हमारे सारी करतूत, सारे नामे अमाल हमारे सामने ला के रख देगा। यौम तुहद्दिसु अख़बारहा, अखबार की तरह खोल दिए जाएंगे। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रा भर भलाई की होगी वो उसे पालेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रा भर जिसने बुराई की होगी क़यामत के दिन उसको पालेगा। इक़रा किताब, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल को उसको पकड़ा देगा और ऐलान करेगा वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। तो खुदा न खास्ता फरिश्ते हमारे इन गुनाहों के सबब हमें मुजरिमों की फेहरिस्त में ना खड़ा कर दें, मुजरिमों की सफ़ में ना खड़ा कर दें। इस चीज़ को हमें हर वक्त जहन में रखना है। और तीसरी चीज़ ये करना है कि जब इस तरह के ख्याल आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है कि पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो इंशाअल्लाह ताला इन 3 कामों को आप कर लें कि जब भी ख्याल आए आप वहाँ से हट के, अकेले से हट के फैमिली में बैठ जाएं और खिलवत से जलवत को इख्तियार करें और ये सोचें कि भाई एक बच्चे का एक तरह से कत्ल है। दूसरी आपको ये फोकस करना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम क़यामत के दिन और अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा, औलिया किराम, घर वाले, पूरी फैमिली, खुसूसन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको हम मुंह कैसे दिखाएंगे। तीसरी चीज़ जब इस तरह के ख्याल आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। 3 काम आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला इस तरह की जो आदत है आपकी ख़त्म हो जाएगी।